ضمنی الیکشن پنجاب کے 13 اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ بند کرنے کی سفارش۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھا جس میں درخواست کی گئی ہے کہ 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران پنجاب کے 13 اضلاع و تحصیلوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کی جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کے لیے لاہور، شیخوپورہ، قصور، تلا گنگ، کلر کہار، گجرات، صادق آباد، ڈی جی خان اور دیگر اضلاع میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل رکھی جائے۔ خط کی کاپی چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، چیئرمین پی ٹی اے، سی سی پی او لاہور، متعلقہ کمشنرز اور دیگر افسران کو بھی بھیج دی گئی ہیں۔ لانڈی خودکش حملے میں ہلاک ایک دہشت گرد کی شناخت ہو گئی، مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ مانسہرہ کالونی واقعے کی تفتیشی ذرائع کے مطابق مقدمہ آج سی ٹی ڈی میں درج کیا جائے گا اور ہم ڈسپوزل اسکواڈ کی تفصیلی رپورٹ پیر کو پولیس کو جمع کرائی جائے گی۔ تفصیلی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کی جیکٹ کا وزن 4 سے 5 کلو کے درمیان ہو سکتا ہے۔ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ بڑی مقدار میں بال بیرنگ استعمال کیے گئے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ بارود کی ساخت معلوم کرنے کے لیے فورینزک کرایا جائے گا۔ ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت کر لی گئی تھی اور دوسرے دہشت گرد کی شناخت کے لیے اعزار ڈی این اے کے لیے بھیجے جائیں گے۔ تفتیشی ذرائع کے مزید کہنا ہے کہ گزشتہ رات خفیہ اطلاع پر شرافی گوٹ کی حدود اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا جہاں سے کچھ فوائد ملے ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے 6 تا 8 ارب ڈالر کے اگلے بیل آؤٹ پیکج کے لیے باضابطہ درخواست کر دی، اگرچہ اس کا حقیقی حجم اور ٹائم فریم تو اسی وقت طے پا سکے گا جب فریقین مئی 2024 میں اس کے بڑے خدوخال پر اتفاق رائے پیدا کریں گے۔ اس نمائندے نے واشنگٹن گئے ہوئے پاکستانی وفد کو ایک پیغام بھجوایا۔ پاکستان نے مئی 2022 میں آئی ایم ایف کا ریویو مشن پاکستان بھجوانے کی درخواست بھی کی ہے تاکہ آئندہ 3 برس کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی تفصیلات طے ہو سکیں۔ اگرچہ پاکستانی حکام آئی ایم ایف کے سامنے پاکستانی معیشت کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے اپنے ریجنل اکنامک آؤٹ لک برائے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے شعبے نے کہا ہے کہ پاکستان کے بیرونی بفر تباہ حال ہیں اور بشمول یورو بانڈز زیادہ تر موجود قرض کی ادائیگی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ہائی کورٹ کے تمام ججز سے تجاویز مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس کی جانب سے تمام ججز پیر تک تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ویسٹ اسلام آباد سے بھی تجاویز مانگی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز کو سپریم کورٹ کے حکم نامہ کی کاپی بھی بھجوا دی گئی ہے۔ ججز کے تجاویز کے بعد فل کورٹ بلانے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ یاد رہے کہ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا جس میں عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ ججز اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی تھی۔ نوید ٹکہ شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکہ شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکہ شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکہ، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکہ شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔